اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑا احسان کہ ہمیں مسلمان بنایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آنے کے بعد ہم پہ لازم ہے کہ پیارے آقا کی ہر فرمان کو دل و جان سے قبول کریں۔ جیسا کہ سب سے زیادہ فرامین نماز کے بارے میں آتے ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو 5 وقت کی نماز فرض ہے اسے ہر حال میں ادا کرے، اور جو ایسا نہیں کرتا یا نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اصل میں نماز نہ پڑھنا یا نماز میں خلل ڈالنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جو مسلمان مومن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر بھی ایمان لانے والا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو نمازوں سے منہ پھیرے ہیں، سستی کرتے ہیں یا منافقت دکھاتے ہیں، قرآن پاک میں سورہ ماعون کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ بس ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا یا چھوڑ دینے والا کتنا گناہ گار ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئے ان کی جگہ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے ملیں گے۔ ہمیں لرز جانا چاہیے، چھوٹی سی بھی تکلیف برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ تو نمازوں کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دے کر بھیجا، اور وہ تحفہ امت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کے لیے فرمایا کہ نماز آپ کو میں نے اپنے پاس بلا کے معراج کروایا، تو آپ کی امت کے لیے بھی تحفہ ہے۔ یہ نمازیں جو باقاعدگی سے خشوع و خضوع سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا معراج یعنی دیدار کروا دے گا۔ تو میں اسلامی پہلے بہن بھائیوں، کوشش کیجئے نمازوں سے غفلت نہ اختیار کیجئے، اور اگر زندگی میں ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو قضا عمری ادا کرنے کے لیے بھی زندگی کا حصہ باقی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بلوغت کی عمر سے لے کر جس عمر تک آپ کو کنفرم ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتے رہے، اس وقت تک کی نمازوں کا حساب لگا کر ابھی سے نیت کر لیں کہ وہ قضا جو عمر میں ہو چکی ہیں انہیں ادا کرنا شروع کر دیں، تاکہ قبر میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے، جہنم کی وادیوں سے ہمیں محفوظ کیا جا سکے۔ تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگائیں، یعنی کہ 365 دن ایک سال کے ہوتے ہیں، تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک وقت گزرا، مثال لے لیں کہ 2 سال ہم نے بالکل نماز نہیں پڑھی، تو اب 365 دن ایک سال کے ہیں، تو 365 فجر کی، ظہر کی، 365 عصر کی، 365 مغرب کی، 365 عشاء کی نمازیں قضا ہو گئی۔ اسی طرح یہ ساری حساب لگا کے جتنی عمر آپ کو کنفرم ہوتی ہے کہ اتنی عمر میں نے نمازیں نہیں پڑھیں، تو ابھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، انہیں لوٹا دیں اور انہیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ان کے ادا کرنے میں کچھ تخفیف دی ہے، یعنی جو قضا عمر ہم ادا کریں گے ان کے اندر تخفیف ہے، جو عام اور ریگولر نماز ہے اس میں نہیں۔ اور اکثر اوقات ایک غلط طریقہ کار رائج ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع، اس میں ایک تعداد ہے جو 2 رکعت قضا عمری کے نوافل کے طور پہ جماعت کے ساتھ قضا عمری کی نماز پڑھتے ہیں،
اور وہ پھر ایسا تصور کرتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے سے ہماری جتنی عمر کی قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو گئیں۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس مسئلے کے تحت کام کرتا رہا ہے تو وہ غلط کرتا رہا ہے۔ تو آج ہی سے نیت کریں کہ جتنی نمازوں کا حساب لگایا انہیں آپ ممنوع ٹائم کے علاوہ جس بھی ٹائم میں آپ کو ٹائم ملے اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ جو تخفیف ہمیں دی گئی ہے علماء کرام نے کہ آپ ان کو کافی ساری نمازیں اگر آپ کی بنتی ہیں تو آپ ان کو شارٹ کر کے اس میں کچھ تخفیف میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو 4 قسم کی ہے وہ کر کے آپ اپنی ادا نمازیں کر سکتے ہیں بآسانی۔ جو پہلی تخفیف ہے، پہلی جو آسانی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے جو رکوع اور سجود کریں گے ان میں جو آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہوتا ہے، اب 3 کی بجائے آپ ایک مرتبہ پڑھ کے باقی نماز کی طرف آ جائیں۔ دوسری آسانی جو فرض کی ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی ہم فرض خود سے پڑھ رہے ہوں گے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نہ اس سے پہلے ثنا نہ اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوتی۔ اب یہ قضاء عمری میں یہ بھی تخفیف دے دی گئی کہ آپ سورہ فاتحہ کی بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ یہ ہو گئی 2 تخفیف، 2 آسانی۔ تیسری رکعت کے اندر تیسری جو آسانی ہے وہ وطر میں دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت تھوڑی سی بڑی دعا ہے۔ اس میں فرمایا کہ صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور آگے نماز کو جاری کر دیں۔ اور چوتھی جو آسانی ہے وہ قاعدہ اخیرہ کے بارے میں ہے، یعنی التحیات کے بارے میں ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد جب ہم درود ابراہیم اور دعائیں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ درود ابراہیم کی بجائے آپ صرف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ ہیں آسانیاں جو ہمیں قضاء عمری کے طور پر ملتی ہیں۔ تو آج سے کوشش کریں، اندازہ کریں، حساب لگا کے اپنی نمازوں کو ادا کریں، اور جو زندگی آگے چل رہی ہے اس میں کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی سعادت دے، اور جتنی عمر میں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور باطل نظریے سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔